فرش التراب يضمني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش اسٹوڈیو کے پیارے پیارے ممبرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دانش اسٹوڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے. دانش اسٹوڈیو 2020 ربیع الاول کے مہینے میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. اس ویڈیو میں بہت سے عنوان ہیں شجاعت اور بہادری پر شخصیات کے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہادری اور شجاعت کے عظیم ترین پیکر تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت پر بہت کم بات کی جاتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں جن پر بات بہت زیادہ کم ہو رہی ہو ان چیزوں پر بات کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے مثال ہیں کہ اس کی مثال کہیں بھی نہیں پائی جاتی. شجاعت اور بہادری عرب میں ایک خصوصی عربوں میں وصف پایا جاتا تھا، اور شروع میں ہی تلوار بازی، نیزہ بازی، تیر اندازی، اس طرح کے جو فنون تھے وہ لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اور اس میں لوگ بہت مہارت حاصل کرتے تھے. نبی المکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت کے جیتے جاگتے پہلو بھی ہیں اور جیتے جاگتے پیکر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ایک ایک واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا اظہار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس بہت سے معرکوں میں شرکت فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو خود ایک شجاعت اور بہادری کا پیکر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان معرکوں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آگے پایا، اور جب لڑائی ہوتی، گھمسان کا رن پڑتا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جگہ تلاش کرتے، ہمیں بھی آپ کے پہلو میں پناہ لینی پڑتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہادری، شجاعت اور دلیری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے. اسی طرح غزوہ بدر میں صحابہ کرام بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں افواہ پھیلی کہ دشمن نے اچانک حملہ کر دیا ہے. تو اس بات کو سن کر صحابہ ایک دفعہ مدینہ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، کہ مدینہ کے لوگوں پر کسی نے حملہ کر دیا ہے باہر سے. تو لوگوں کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ خوف پھیل گیا. تو کچھ صحابہ جو بہت بہادر تھے وہ اکٹھے ہوئے کہ چلتے ہیں کس طرف، جہاں سے افواہ، یہاں سے بات، جہاں سے خبر آ رہی ہے اس چیز کی کہ حملہ ہو گیا ہے مدینہ پر، اس طرف چلتے ہیں، اس طرف جا کر معاملے کی نوعیت کو معلوم کرتے ہیں. تو جب صحابہ اس طرف گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ادھر سے چلے واپس آ رہے ہیں، اس خطرناک جگہ سے جدھر ہم جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی جس طرف ہم اکٹھا ہو کے جانا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کر بھی واپس آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور واقعہ غزوہ حنین میں ہے، جب حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک حملہ کر دیا تو مسلمان فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، اور آپ کے ساتھ گنتی کے چند افراد تھے، اور دشمنوں نے آپ کی طرف تیر اندازی کا رخ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا. لیکن آپ کے پائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی، ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کی ہیبت کی کیفیت بالکل نہیں طاری ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور عبد المطلب جو بہت بہادر تھے ان کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بہادر، شجاعت اور بہادری میں اس قدر بے مثال تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بے شمار ایسے امتیازی واقعات ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اور بھی بہت سے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت اور بہادری کا مقابلہ اس طرح سے کیا کہ جس طرح کسی نے نہیں کیا۔ اسی طرح ہم ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوستوں، اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا، رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیے۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا